اور ایک کیمسٹری ہوتی ہے نامیاتی کیمیا. انگلش میں مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں, جس کو ہم میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. بھائی کیمسٹری ایک بے جان چیزوں کی کیمسٹری ہے نا. ایک کیمسٹری کس کی ہے, جو بایولوجی جس کو کہتے ہیں, پھر اس میں میڈیکل سائنس اور وہ نباتات کے دو الگ الگ شعبے ہو جاتے ہیں. نامیاتی کیمیا اردو میں کہتے ہیں اس کو. تو ان میں بھی چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. حکیم لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دہی جو ہے یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے. حکیم لوگوں کا یہ اسٹائل ہے. ڈاکٹر ٹھنڈے گرم کو نہیں مانتا. ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, کھائے گا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی یا فائدہ ہو جائے گا. تو چائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا علم اللہ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو, لیکن علم آدم الاسماء کلھا سے اتنی بات 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کا بیسک علم اور نامیاتی کیمیا, علم نباتات, اسی طرح کیمسٹری اور فزکس, یہ جو بیسک علوم ہیں جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے, کم سے کم اتنے علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے تھے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اس رپورٹ کے پیش کرنے کا کیا فائدہ, یہ تو کامن سینس کی بات ہے, جب دنیا میں بھیجا ہوگا تو کچھ سکھا کے بھیجا ہوگا نا, تو آپ اس پہ اتنی ٹائم آپ نے کیوں لگایا؟ میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا. اصل جو اگلی آیت ہے ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین, ہوا یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں کو اس پر ہوا تھا اشکال کہ اللہ تیری عبادت کے لیے تو بہت لوگ ہیں, ہم مخلوق بہت ہیں, تو ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جھگڑے گی, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ پھٹے کرے گی, تو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی؟ اللہ میاں نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا تھا. اب اللہ نے اشکال کا جواب دیا. آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا, ان کو سکھایا پہلے کہ ان اشیاء کے حقائق بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتائے نا, وہ جو بھی ضرورت کا میڈیکل سائنس کا علم تھا, علم نباتات تھا, فزکس تھی, کیمسٹری, جو بھی اس وقت کی ضرورت کے حساب سے, تو فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا, اگر فرشتوں کو پنجابی آتی ہوتی تو وہ کہتے ایسی باتیں پنجابی میں اچھی لگتی ہیں. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سانو نہیں پتا, سانو نہیں پتا, اے اللہ ہمیں نہیں پتا. تو اب اللہ نے کیا فرمایا, ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم, انك انت العلیم الحکیم. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اعتراف کر لیا نا کہ اللہ ہمیں نہیں پتا, کیا مطلب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان اشیاء کے حقائق پر مطلع ہو سکیں. یہ صلاحیت تو نے کس میں پیدا کی ہے؟ آدم میں. بھائی فرشتے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے آدم کو بھی تو نے ہی سکھایا ہے, تو اب تو آدم کی ہم پہ برتری کیسے ثابت کر رہا ہے؟ تو نے ہمیں نہیں سکھایا, ان کو سکھا دیا. لیکن فرشتوں نے کیا کہا, اے اللہ جو نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے نا, بس ہمیں وہی پتا ہے, اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ جو فضیلت ثابت کی, وہ فضیلت کیمسٹری کا علم بھی تھا, اس میں فزکس کا علم بھی تھا, میڈیکل سائنس کا علم بھی تھا, علم نباتات بھی تھا, جو بھی علم دنیا کے علم کے جتنے ضروری شعبے ہیں جو آج چل رہے ہیں, جن میں آج بہت ترقی ہو چکی ہے, وہ تمام چیزیں اللہ نے آدم کو سکھائیں. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو کس پہ ثابت کیا؟ ذرا ٹھنڈا سا پانی بھی دے دیں ذرا, خاندانی قسم کا. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے کس پہ ثابت کیا بھائی؟ فرشتوں پہ ثابت کیا. اس سے میرا اشکال اور مضبوط ہو رہا ہے. فرشتے کہہ سکتے تھے اے اللہ تو اس آدم پہ وحی کرے گا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو ان کو کیمسٹری سکھانے کی کیا ضرورت ہے, ان کو فزکس سکھانے کی, بول لو نا بھائی, کیا ضرورت ہے, ان کو میڈیکل سائنس کی شدبودی کی کیا ضرورت ہے, ان کو علم نباتات سکھانے کی کیا ضرورت, کہ ٹماٹر ایسے اگتا ہے. ٹماٹر تو انگریز نے ایجاد کیا, ٹماٹر پہلے تھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے, غلطی سے ٹماٹر, آدم علیہ السلام کے دور میں ٹماٹر نہیں تھا. ٹماٹر جو ہے نا بینگن کے ساتھ کچھ کراس وہ کیا ہے, کچھ کر کے ٹماٹر کا پودا اگایا ہے. تو کھا لیں, میں منع نہیں کر رہا کہ انگریز کے دور میں ہوا ہے, لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے ٹماٹر قدیم پھل نہیں ہے, بہت ہی بات کی جاتی ہے. ہمارے بہت خلاف تھے ٹماٹر کے. یہ جو چھلکا اور بیج ہے نا بہت پلاسٹک کی طرح سخت ہوتا ہے, اس لیے بہت خلاف تھی. انگریز جاتے جاتے ہندوستان میں نا ٹماٹر پیدا کر کے چلا گیا کہ اس کا چھلکا اور بیج تمہارے پھنستا رہے گا جا کے. یار ٹھنڈا پانی تو گرمی دیکھ رہے ہو کیسی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ثابت کی, کس کی؟ آدم کی, فرشتوں کی آدم پر. اس سے یہ اشکال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے علم کی تو بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. آدم کو اشرف بنایا جا رہا ہے اور فرشتوں پہ برتری سکھائی جا رہی ہے. کس بیس پہ؟ کہ تمہیں نہیں پتا, ان کو پتا ہے. اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ جو علوم آدم کے ٹرانسفر ہوئے ہیں, جو لیے ہیں, آج کل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں, کافروں کے پاس زیادہ ہیں؟ وہ تو ادھر چلے گئے نا. ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے.
ہمیں افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے، ادھر کو چاہیے تھے. چائے پی کے ٹھیک شروع ہو جائے گی بات. لیکن چلے کہاں گئے یہ وہاں چلے گئے. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں، بہت بڑا فرق ہے. اب اس کو رکھ دیں، بعد میں پی لوں گا یار، اب کیا بیان کے بیچ میں، اتنا بھی نہیں ہے، چرس تھوڑی ہے کوئی. یہ 8:15 بجے ہے نا نماز، تو اس وقت پی لوں گا. اب خوب سمجھ لیں یہ جو اللہ نے برتری اور فضیلت ثابت کی ہے، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے. اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا، وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلبہ ہو، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلبہ ہو. کیونکہ کمزور اور جو اکنامکلی کمزور ہو، ہر میدان میں کمزور ہو، نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا. یہ دنیا ڈنڈے کو مانتی ہے، ڈنڈے کو. پاورفل کو لوگ فالو کرتے ہیں، کمزوروں کو کوئی بھی فالو